السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ آج کی ویڈیو جس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے باغ فلاور ریمیڈیز۔ اگر تو آپ اس چینل کے اندر نئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ پہلے باغ فلاور ریمیڈیز کے بارے میں جانتے ہیں یا آپ نے میری ویڈیوز پہلے سنی ہوں گی تو یہ آپ کی معلومات میں جو ہے وہ مزید اضافہ کرے گی۔ ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ادویات کس طرح کام کرتی ہیں، کس طرح بنائی جاتی ہیں، ان کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہی باغ فلاور ریمیڈیز بھی ہیں، وہ بھی ہومیوپیتھک کی ہی ادویات ہیں۔ اگر ہم تفصیل میں دیکھیں تو دنیا میں ہومیوپیتھک ادویات جو تمام بنائی جاتی ہیں وہ کس چیزوں سے بنائی جاتی ہیں؟ جو کہ ہوا، پانی، مٹی کے اندر موجود معدنیات، ایسے کیمیکلی طور پر بنائی ہوئی دوائیاں ان سے بھی بنائی جاتی ہیں، جس کے اندر کچھ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسڈ فورس ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، فاسفورک ایسڈ ہے، اور اسی طرح پھر بعد میں پودوں، جانوروں اور دیگر جو بھی تمام چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان سے بنائی جاتی ہیں۔ تو باغ فلاور ریمیڈیز بھی پھولوں سے تیار کی جانے والی دوائیاں ہیں۔ اگر ان کی تعداد دیکھیں تو یہ ٹوٹل 38 ریمیڈیز بنتی ہیں، جس کے اندر صرف ایک دوائی ایسی ہے جو کہ پانی سے تیار کی جانے والی ہے، راک واٹر، اور باقی جو تمام 37 ہیں وہ پھولوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ مزید ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم دوائیوں کو تفصیل سے جانیں تو ہر دوائی، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اپنے اندر ایک خاص مزاج رکھتی ہے، اس کی ایک خاص کام ہے۔ جیسے کہ ایکونائٹ ہے، وہ خوف کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایکونائٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ کافی ڈرپوک ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور دوسرا بخاروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ٹھنڈ لگ جائے اور بخار ہونے لگے تو ایکونائٹ اول درجے کی دوائی ہے اس کے بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح جب ہم کسی بھی تفصیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوائی کسی نہ کسی خاص اثر کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہی جو پھولوں سے تیار کی جانے والی باغ فلاور ریمیڈیز ہیں، یہ بھی ہر ایک پھول خدا تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ اپنے اندر ایک خاص طاقت رکھتی ہے، ایک قوت رکھتی ہے، اور اسی طرح سے ہی یہ ہر پھول اپنے اندر ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو انسان کے مزاج سے سمجھیں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوچتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں کہ کیا وہ ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، حال یا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اگر تو وہ ماضی کے بارے میں سوچتا ہے تو کیا وہ چیزیں اس کو تکلیف دیتی ہیں یا نہیں دیتی؟ اگر وہ حال کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے تو کیا اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں؟ اگر وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ یا کیا وہ موجودہ حالت میں، یعنی کہ آج اگر وہ موجود ہے اور وہ صرف ماضی کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا اگر وہ آج موجود ہے تو صرف مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اپنے آج کے بارے میں نہیں سوچ رہا؟ تو اس طرح سے یہ باغ فلاور ریمیڈیز جو ہیں وہ مختلف اپنے اندر خصوصیات رکھتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہے کہ اگر جنرلی طور پہ سوچیں کہ انسان اپنے اندر ہمدردی، پیار کا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ رکھنا اور ایک مثبت سوچ رکھنے کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، یہ ایک بنیادی طور پر انسان کا جو ہے وہ اس کی نیچر ہے کہ انسان کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ انسان اپنے قریبی لوگوں کا بہت زیادہ احساس کرتا ہے، خاص طور پہ اپنی فیملی کا۔
اسی طرح جو اپنی فیملی کا احساس کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر ایک مثال ہے کہ انسان کس طرح دنیا میں کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ جس طرح کا خود کھاتا ہے اسی طرح ہی اپنے بھائی کو بھی دے، اسی طرح کا سلوک اپنے ہمسائے کے ساتھ کرے، اسی طرح کا سلوک اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ برابری ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، تو وہ چیزیں بھی اس کو پریشان کر دیں گی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوگا، سر درد لے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اکثر مائیں گھر میں پریشان ہوتی ہیں کہ ابھی تک کوئی بچہ، پوتا یا پوتی، یا اگر کسی نے آنا تھا گھر میں تو ابھی تک آیا نہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، تو وہ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کا نہیں سوچتا لیکن دور کے رشتہ داروں کے بارے میں اس کو بہت زیادہ خیال رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی بیوی بچوں کا نہیں سوچے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا فرض مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے، لیکن اس کو اپنے ماں باپ کا زیادہ ہے، یا اس کو اپنے دوسرے رشتہ داروں کا زیادہ ہے، یا اگر کوئی کسی نئے شخص سے ملتا ہے تو بہت جلدی اس کے اوپر جان نچھاور کرے گا، اس کی مدد کرنا چاہے گا، مالی طور پر، جذباتی طور پر، یا اس کے ساتھ ایک اخوت کا اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا، جو کہ بری بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس کے بیوی بچے اور گھر والے ان چیزوں سے محروم ہوں گے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی گڑبڑی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بفلاور ریمیڈیز کے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ مثبت رویہ رکھتے ہیں، لیکن مثبت رکھنے کے ساتھ وہ اگلے والے کی باتوں میں جلد آ جاتے ہیں، بے وقوف بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بفلاور کی ایک کیٹیگری بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ بہت جلدی دوسروں سے اثر لے لینا۔ اگر کسی نے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوتے تو سمجھدار ہیں، لیکن جب کبھی کسی سے بات کرنے لگیں تو بہت جلدی اس کی بات کو کہیں گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک کنفرمیشن لینے اور بہت جلدی چیزوں کو ابزارب کر لینے کی جو ہے وہ ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو ان کو نقصان بھی دیتی ہے۔ خاص طور پر ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ بچے بہت جلدی کسی انٹرنیٹ پہ کسی پرسنالٹی یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو امپریس کر کے تو اس کی چیزوں کو جو ہے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اسی کی طرح وہ اپنا شعبہ چینج کر لیں گے، اپنے کپڑے، اپنا برتاؤ، بول چال، اور کیا پتہ وہ اس چیز کو یا اس گروپ کو بعد میں جوائن بھی کر لیں، جو کہ ان کو نقصان دے سکتا ہے، اور چیزیں ویسی نظر نہیں آتی دنیا میں جیسے کہ وہ اصل میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اس کی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد خیالی پلاؤ بنانا، یعنی کہ حال میں رہتے ہوئے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہنا کہ اگر میں ایسے کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا، اور حقیقت میں وہ لوگ جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتے، اور صرف ان کی جو ہے وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ پھر اس کی یہ قسم ہوگی۔ پھر اگر وہ حال میں ہی موجود ہے لیکن ایک کام کو شروع کرتا ہے مکمل نہیں کر پاتا، پھر دوسرے کام کو شروع کرتا ہے مکمل نہیں کر پاتا، پھر اس کے بعد تیسرے کام کو شروع کر پاتا ہے اور مکمل نہیں کر پاتا، اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، اور اس کی وجوہات سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر ٹک کے کام نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 6 مہینے ایک جگہ جاب کی، پھر 6 مہینے دوسری جگہ جاب کی، پوچھو تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو وہ جگہ پسند نہیں آئی، وہ کام پسند نہیں آیا، یا ہمیں وہ تنخواہ نہیں ٹھیک دے رہے تھے، لیکن وہ اگر ان کو دیکھا جائے تو 5 سال کے بعد بھی دیکھیں تو وہ درجنوں جاب بدل چکے ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ پچھلی جاب
کسی نہ کسی طرح سے وہ کھٹک رہی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر پاتے، ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ لائف متاثر ہوتی ہے، گھر والے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ آپ کے کریکٹر کی ریمیڈی بن جاتی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کی، اس شخص کی فطرت ہے اس طرح بات کرنا، اس شخص کی یہ عادت ہے یہ اس طرح بات کرے، جس میں سے سب سے زیادہ دو ریجڈ ہے وہ ہے خود پسندی، بالکل ایک جابر حکمران کی طرح حکم چلانا۔ خاص طور پر مرد حضرات کو دیکھیں تو وہ ایک خاص گھر میں ایک فرد کی ایک مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنا حکم چلائے گا، وہ چاہے گا کہ اس کی بات مانی جائے۔ اندر سے وہ بظاہر کمزور ہوگا، لیکن ہمیشہ کمزور کے اوپر اپنا جو ہے وہ دباؤ ڈالے گا، اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کی کوشش کرے گا، باہر لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، باہر بھی اپنے سے جو چھوٹا ہے اس کو تھوڑا دبائے گا، اس پر اپنی حکمرانی کرنا چاہے گا، لیکن باہر بھی جب اسے اپنے سے بڑا کوئی شخص ملے گا تو وہ اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکا لے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اسے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے فیوچر کے لیے دوسروں کے کندھوں کے اوپر پیر رکھ کر یا دوسروں کے اوپر پاؤں رکھ کر تو بلندی کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک بھی جو ہے وہ ایک انسان کا کریکٹر ہے، اور اس شخص کو جو ہے وہ بدلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ باخ فلاور ریمیڈیز ایسی ادویات دے سکتی ہیں جو ان کی روح کو صاف کرتی ہیں، ان کے جذبات کو بہتر کرتی ہیں، ان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو بہت سی ایسے انسان کے کریکٹر ہیں جو انسان کو مضبوط کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ اب کچھ شخص جو ہیں وہ بہت زیادہ فیملی میں دیکھا ہے، جب کبھی بھی دے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری فیملی جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، مضبوط ہے، اس شخص نے کبھی بھی جو ہے وہ ہار نہیں مانی۔ تو یہ ایک انسان کا کریکٹر ہو گیا۔ پھر دوسرا ہے کہ ایک انسان بہت ہی اپنے شعبے کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، اس نے 30-40 سال جاب کی، اور اس دوران وہ کبھی کبھی ڈگمگا جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک قسم ہے بافلاور ریمیڈی کی، جو کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ اوور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کام سے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل گر جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ شخص شروع سے لے کر اپنی زندگی کے آخر تک ہمیشہ جو تھا وہ اس شعبے میں کام کرتا رہا، اور کبھی بھی اس نے چھٹی نہیں کی، بہت ہی زیادہ وقت کا پابند تھا، اور یہ جو تھا ایک مثال تھا۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے دوسری طرف کہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا اچانک وہ چلتے چلتے جو تھے وہ گر گئے، ایگزاسٹ ہو گئے، اور ان کو فالج ہو گیا، یا ان کے برین کی کسی جگہ کو مفلوج ہو گئے، یا ان کو لکوہ ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی موذی بیماری ان کو اچانک سے ہوگی۔ تو یہ ایک قسم ہے۔ تو غرض ہم دنیا کی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں باہر میں، انسان کس طرح برتاؤ کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بہت مثبت ہے، دوسروں کے بارے میں بہت منفی سوچ رکھتا ہے۔ منفی سوچ کو بھی ہم باخ فلاور ریمیڈیز کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی نہیں جتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو ڈاکٹر چھوئے بھی تو ہاتھ لگارے یا انہیں دیکھیں تو ان کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ دکھ رہے ہیں، کوئی دکن ہے، پھر وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر انسان کی ذہنی کیفیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہنی کیفیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ذہنی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا کیسا ہے، کیا وہ چیزوں کو بار بار سوچتا ہے؟ اب اگر بار بار سوچتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک جس کے اوپر اس کا اختیار ہوتا ہے،
اس کے باوجود وہ سوچتا ہے، دوسری ان خیالات اور سوچوں کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہوتا. تو ان دونوں صورتوں کے اندر دوائیاں جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، اور یہی سوچیں جو ہے وہ انسان کو بعد میں بیمار کر دیتی ہیں. میں نے ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو دوائیاں بتائیں کہ آپ یہ استعمال کریں، ریکمنڈ کی ہیں، جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ابھی تک ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کو باخ فلاور ریمیڈی سے فرق نہ پڑا ہو. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے مریض کے موجودہ حالت، اس کا ماضی، اور کیا وہ مستقبل میں سوچتا ہے، اور بیماری کے اندر کیسا سوچتا ہے، اور بیماری جب اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے تب وہ کیسا سوچتا ہے، یہ تمام چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تبھی دوائی صحیح طور پر فٹ بیٹھتی ہے. اور جہاں پر انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے وہاں پر یہ دوائیاں باخ فلاور ریمیڈیز اس کو تھوڑا سا مضبوط بنا کر اس کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ انسان وہ کام بہت آسانی اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. جس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ جب ویکینڈ ہوتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، ہفتہ اتوار اس کو چھٹی ہوتی ہے یا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو. لیکن جب وہ ہفتہ ختم ہوتا ہے اگلے دن کام پہ جاتا ہے تو ایک قدرتی بات ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اور اسے کام نہیں ہوتا. اور جب وہ کام کرنا شروع کرے تو بہت اچھے طریقے سے وہ جب وہ کام کر لیتا ہے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور ریمیڈی ہے کہ کام کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، تب اس کے لیے اولیو باخ فلاور ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو منڈے والے دن کام کرتے ہوئے بہت زیادہ تھکن ہو، آپ کا دل نہ کرے اور آپ اپنے ٹوٹا ٹوٹا محسوس کرتے ہیں کہ جسم ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ ہارن بیم کے ساتھ اولیو باخ فلاور ریمیڈی استعمال کریں تو آپ کو فرق پڑ سکتا ہے. اسی طرح مختلف علامات کے اوپر مختلف ادویات ہیں. ہر علامت کے اوپر دوائی چینج ہو جاتی ہے، ہر علامت کے اوپر دوائی. جیسے کہ ایک ہولی باخ فلاور ریمیڈی ہے جو کہ انسان کے منفی جذبات کو ختم کرتی ہے. ایسے لوگ جو چڑچڑے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر ایگریمنی آ جاتی ہے، پھر بیچ آ جاتی ہے. پھر ایسے لوگ جو مضبوط ہوں اور گھر کا سہارا ہوں اور ٹوٹتے نہیں، اس کے اندر اوک آ جاتی ہے. اور اسی طرح پھر اگلا جو آتا ہے پھر خوف آ جاتے ہیں. انسان کو ایسی چیزوں سے خوف ہونا جن کو وہ جانتا ہے، بیماری کا خوف، نئی جگہ پر جانے کا خوف، پریزنٹیشن کا خوف، ڈرائیونگ کا خوف، بیمار ہو جانے کا خوف. باہر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں چیزوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، ہاتھ بار بار دھونے کا اور گندے ہو جانے کا خوف ہے. پھر رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خوف، اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف. تو ایسے خوف جن کا آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک دوائی ہے. پھر اسی طرح اگر انجانا خوف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انجانا سا خوف ہے، مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ مجھے، جیسے ہمارے سوسائٹی میں یا معاشرے میں اور بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں کہتے ہیں کہ اس کو نا ایسی چیزوں سے خوف لگتا ہے کہ جو اصل میں موجود نہیں ہوتی ہیں، اس کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یا اس کو جو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے. یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایسے کہ جیسے اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو جائے. ایسے لوگوں کو جو موجود ہوں ان کو اکثر کہتے ہیں کہ اس کو تو دم کرو، یا اس کو کسی قسم کی دوائی دو، یا اس کو کسی بزرگ کے پاس لے کے جاؤ، اس پہ جنات کا سایہ ہو گیا. بظاہر وہ ایک ذہنی خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون جسم میں نہیں جاتا، انسان پیلا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ اکثر دیہاتوں میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی جن نے قابو کر لیا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ ایسپن کے خوف کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے. اسی طرح کے خوف جو ہیں وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایک دہشت کی علامت انسان کو پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کوئی چیز دکھائیں یا بات کریں
یا ان کو کسی لمحے کی یاد آئے تو ان کے اوپر دہشت طاری ہو جائے گی، وہ بات نہیں کریں گے، ان کے چہرے سے معلوم پڑ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے کسی بات سے. تو اس کے لیے دوائی جو ہے وہ بخ فلاور ریمیڈی کے اندر ہم ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح صدمے ہیں. اگر کوئی شخص کو بہت زیادہ صدمہ لگا ہے اور وہ اپنے آپ ان چیزوں سے ابھی تک نہیں نکلا، تو ہومیوپیتھی کے اندر ہم اگنیشیا استعمال کرتے ہیں، اور بخ فلاور ریمیڈی کے اندر اسٹار آف بیتھلہم استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے دوائی جو ہے وہ بدل گئی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فیصلہ نہ کر پانا، جو کہ میرے خیال سے آج کل ہر انسان کو یہ مسئلہ ہے. فیصلہ نہیں کر پاتا، لیٹ ہو جاتا ہے، آفس سے ہمیشہ لیٹ ہے، بچے جو ہیں وہ اپنا وقت پر پڑھ نہیں سکتے، اپنے پیپر کی تیاری آخری وقت میں کرتے ہیں، چیزوں کو اکٹھا کر لیتا ہے لیکن اس چیزوں کو ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتا، بار بار جو ہے وہ چیزوں کو ٹال دے گا. اگر اس کو بچے کو معلوم ہے کہ اس کا جو ہے وہ منڈے والے دن ٹیسٹ ہے، تو جمعے کا دن بھی وہ گزار دے گا، ہفتے کا بھی، اتوار کا بھی، اور صبح کے وقت جو ہے وہ تیاری کرے گا، یعنی کہ عین وقت پہ کر نہ کر لیٹ ہو جانا. تو اس کے لیے سکلرینتھس دوائی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. تو اس طرح سے جتنے بھی انسان کے جذبات اس کے ذہن سے تعلق رکھتے ہیں اور جو روزمرہ کی مشکلات ہیں، ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ ہومیوپیتھک میں بخ فلاور ریمیڈیز کے ذریعے جو ہے وہ موجود ہے. صرف ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے ان چیزوں کو ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جا کے ہم دیکھیں تو ہم بخ فلاور ریمیڈیز ایک بہت ہی اچھا ایسا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو ان سوچوں سے جو ہے وہ نکال دے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابھی تک کوئی بھی کیس ایسا نہیں مجھے ملا کہ جس کو بخ فلاور ریمیڈیز سے فرق نہ پڑا ہو. کچھ لوگوں کو چند خوراکوں سے پڑ گیا، کچھ لوگوں کو چند ہفتے سے، اور جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر بخ فلاور ریمیڈیز اس طرح کام کرتی ہے کہ جب آپ اس کو 1-2 دفعہ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک کورس مکمل کر لیں، پھر دوبارہ سے اپنی ہسٹری بتا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی علامات ٹھیک ہوئیں، کون سی ٹھیک ہوئیں، کون سی رہتی ہیں، اور کیا اس کے بعد کوئی ایسی علامات آئیں کہ آپ بہت زیادہ خوش محسوس کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کو تھوڑی سی بے چینی ہے. تو وہ ایک قدرتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو اپنے ساتھ کئی دفعہ نئی علامات بھی لے آتی ہے. تو اس طرح سے آپ کرتے کرتے پہلے اگر آپ کی 5 علامات تھیں اس کے مطابق آپ نے دوائی استعمال کی، پھر آپ کی 3 رہ گئیں، پھر آپ کی 2 رہ گئیں، پھر آپ کی 1 رہ گئی، اور وہ علامات جو ایک جو ہے وہ شاید کسی کو بھی معلوم نہ پڑے کہ آپ کی یہ اوور تھنکنگ ہے، آپ سوچتے ہیں، آپ ایک جگہ پر اڑ گئے ہیں. تو وہ ایک علامات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی، صرف آپ کو پتہ چلے، وہ جو ہے وہ اس کی علامات کم ہو جائیں گی، اور آپ جو ہے وہ اپنی ان جو باقی 4 علامات تھیں یا 6 علامات تھیں ان سے آپ کو جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا، اور ایک معمولی سی چیز رہ سکتی ہے، اور کہیں جگہوں پہ اتنی معمولی ہو جاتی ہے کہ وہ نہ تو آپ کو ڈسٹرب کرے گی نہ کسی اور کو، اور شاید آپ کے علاوہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہومیوپیتھک اور بخ فلاور ریمیڈیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے، آپ بخ فلاور ریمیڈیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اپنی ہسٹری ہے، آپ اپنا کوئی علاج کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ بلا جھجک میرے واٹس ایپ نمبر پر یا نیچے دیے گئے جس بھی پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ، یا واٹس ایپ چینل ہے، ٹیلی گرام ہے، مولا بس کے نام سے میرا ایک واٹس ایپ چینل ہے، آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس پر جا کر لکھ سکتے ہیں، اور آپ میرے رابطہ نمبر بھی دیا گیا وہاں پر. اور اس کے علاوہ ایک واٹس ایپ کا گروپ بھی بنایا ہے جس کا نام مولا بس ہومیوپیتھک ہے. مولا بس ہومیوپیتھی کے نام سے ایک ٹک ٹاک کا چینل ہے، اس پر بھی جا کر آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے.
تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوسروں تک ویڈیو پہنچائیں تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی ان تکالیف سے نکل کر ایک اچھی اور صحت مند زندگی کی طرف ایک امید ملے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو سے کسی اور انسان کا بھلا ہو جائے، تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا. اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.